بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وطن یا کفن قسط نمبر 11۔ سب کے چہرے زرد پڑ جاتے ہیں، لگتا ہے پلین کریش ہو گیا ہے۔ فیصل جہاز کو کنٹرول کرتے ہوئے بہت مشکل سے ایئر بیس تک لانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ سر، دیر ہی از، فیصل از کمنگ۔ کنٹرول روم کے عملے کے ایک بندے کی نظر افق پر پڑی۔ فیصل کا جہاز آتے دیکھ کے اس نے بیس کمانڈر کو اطلاع دی۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، بیس کمانڈر نے شکر کا سانس لیا۔ سب تیزی سے باہر کی جانب دوڑتے گئے۔ سب کے چہروں پر اطمینان چھا گیا۔ ایمبولینس اور آگ بجھانے والی گاڑی رن وے پر پہنچ چکی تھیں۔ فیصل بمشکل جہاز کو لینڈ کر کے تیزی سے کاک پٹ سے باہر نکلتا ہے۔ فیصل کے کولیگز اس کو گلے لگا کے ملتے ہیں اور اس کو بحفاظت واپس آنے پر مبارکباد دیتے ہیں۔ آئی ایم پراؤڈ آف یو مائی سن، یو ہینڈل دا سچویشن سو ویل۔ بیس کمانڈر نے فیصل کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ تھینک یو سر، فیصل نے مسکراتے ہوئے کہا۔ لیکن فیصل، تم نے اتنا بڑا خطرہ کیوں لیا؟ تمہاری جان قیمتی ہے، تم اس ملک و قوم کا اثاثہ ہو۔ سر، اگر میں یہ خطرہ نہیں مول لیتا تو نہ جانے کتنے لوگ جان کی بازی ہار جاتے، اور سر میری جان سے زیادہ ان لوگوں کی جان قیمتی ہے جن کی حفاظت کا میں نے عہد کیا ہوا ہے۔ شاباش بیٹا، ہمیں تم پر فخر ہے۔ اللہ تمہیں لمبی زندگی دے اور ہمیشہ حق اور سچ کی راہ پر لڑنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین ثم آمین۔ موسم بہت خوبصورت تھا، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ سب لڑکیاں کالج کے گراؤنڈ میں بیٹھی گپیں مار رہی تھیں اور امرا کتاب ہاتھ میں پکڑے ادھر ادھر ٹہل رہی تھی۔ کیا ہوا امرا، کس کو ڈھونڈ رہی ہو؟ میں کب سے دیکھ رہی ہوں تمہیں، تم ادھر ادھر اکیلی ٹہل رہی ہو۔ کچھ نہیں یار تطہیر، میں حرم کو ڈھونڈ رہی تھی۔ تم نے دیکھا ہے وہ کہاں ہے؟ حرم کو؟ ہاں میں نے دیکھا ہے، پر میں نہیں بتاؤں گی۔ تجھ میں کب سے لڈن جعفری کی روح آ گئی؟ امرا نے تطہیر کے کان کھینچتے ہوئے کہا۔ توبہ کرو یار امرا، اچھا چاکلیٹ دو پھر بتاؤں گی۔ اگر میں ISI میں گئی تو تمہیں پتہ ہے تطہیر سب سے پہلے کس کو اریسٹ کروں گی؟ امرا نے اپنی ہنسی ضبط کرتے ہوئے کہا۔ کس کو اریسٹ کرو گی؟ تطہیر نے حیرت سے امرا کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ تمہیں، رشوت لینے کے جرم میں۔ امرا نے فلک شگاف کا لگاتے ہوئے کہا۔ دفع ہو، نہیں چاہیے مجھے تمہاری 10 روپے کی چاکلیٹ، جاؤ حرم لائبریری میں ہے۔ تطہیر نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ ہائے ماں صدقے میرا بچہ، یہ لے 50 روپے کی چاکلیٹ ہے۔ امرا نے ہنستے ہوئے تطہیر کے ہاتھ میں چاکلیٹ پکڑائی۔ مجھے حرم سے کام ہے، بعد میں آتی ہوں تمہارے پاس۔ یہ کہہ کر امرا نے لائبریری کی طرف دوڑ لگائی۔ حرم لائبریری میں اپنی کتابیں بکھیرے بیٹھی تھی۔ حرم سنو یار، امرا نے حرم کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا۔ حرم اسائنمنٹ بنانے کے چکر میں پوری طرح اپنے کام میں گھسی ہوئی تھی۔ بنا امرا کو دیکھے بولی۔ ہاں بولو، سن رہی ہوں۔ واہ محترمہ، میں پاگلوں کی طرح پچھلے آدھے گھنٹے سے تمہیں ڈھونڈ رہی ہوں اور تم میری طرف دیکھے بغیر مجھ سے بات کر رہی ہو۔ امرا نے غصہ سے بکھری ہوئی کتابیں سمیٹتے ہوئے کہا۔ امرا کیا کر رہی ہو؟ میں فزکس کا اسائنمنٹ بنا رہی ہوں، مجھے آج لازمی سبمٹ کروانا ہے ورنہ مس سب کے سامنے میری بے عزتی کریں گی۔ آج فزکس کی ٹیچر نہیں آئیں۔ ڈونٹ وری، گھر جا کر آرام سے کر لینا۔ حرم جو پچھلے چند سیکنڈ تک خود کو کتابوں میں الجھائے بیٹھی ہوئی تھی، امرا کی بات سنتے ہی اس میں خوشی کی لہر دوڑی۔ حرم نے جلدی امرا کے ساتھ مل کر سب سمیٹتے ہوئے اپنی جان چھڑائی۔ ویسے ایسا کیسے ہو گیا کہ فزکس کی ٹیچر نہیں آئیں؟ اب یہ کیوں ہوا، کیسے ہوا، اس کو دفع کرو اور آج گراؤنڈ میں چلیں، موسم بہت سہانا ہے۔ امرا نے ہنستے ہوئے کہا۔ دیکھ امرا، فزکس کی ٹیچر نہیں آئیں لیکن میں لکھ کے کہتی ہوں، ٹیچر نے کسی اور ٹیچر کو کہا ہوگا کہ بچوں کو اسائنمنٹ دیا ہوا ہے، لے لینا۔ حرم نے لائبریری سے نکلتے ہوئے کہا۔ حرم تم ایسے ہی فکر مند ہو رہی ہو، مس جب ٹیسٹ دیتی ہیں تب ایسا ہی کرتی ہیں، یہ تو اسائنمنٹ ہے، یہ خود وہ کل چیک کریں گی۔ چھوڑو اب یہ سب باتیں، موسم دیکھو کتنا اچھا لگ رہا ہے، ایسے لگ رہا ہے جیسے بارش ہونے والی ہے۔ بارش؟ وہ بھی کراچی میں؟ بس کر دے امرا، ہم کراچی والے تو بارش سے ترسے ہوئے ہیں، یہاں بارش نہیں ہوتی۔ ابھی تھوڑی دیر بعد دیکھنا کیسے موسم چینج ہوگا۔ ویسے بات تو ٹھیک ہے۔ اچھا سنو حرم، تمہارے پاس اس آرمی والے کا نمبر ہے؟
تمہاری اس سے دوستی کیسے ہوئی تھی؟ دوستی تو فیس بک پہ ہوئی تھی، اور نمبر ہاں میرے پاس ہوگا، اس کا نمبر میں نے ڈائری میں لکھا تھا۔ کیوں، خیریت؟ حرم نے پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ تم اس کا نمبر مجھے دینا، میں ڈیٹیلز نکال لوں گی، ہم اس کے نمبر کی مدد سے اس تک پہنچ جائیں گے، پھر جا کر پتہ چلے گا وہ آرمی میں ہے یا نہیں۔ دوسری بات، فیس بک پہ کسی پر بھی بھروسہ نہیں کرتے، کچھ بھی ہو جائے۔ یہ 5th جنریشن وار ہے، یہاں لوگ خود کو آرمی اور ISI کا کہہ کر نہ جانے کتنی لڑکیوں کو بلیک میل کرتے ہیں، جبکہ جو سچ میں آرمی کا بندہ ہوگا اس کو تمہاری ذاتی زندگی سے کوئی لینا دینا نہیں ہوگا، اور نہ ہی وہ اپنی ذاتی تسکین کے لیے آرمی کا نام استعمال کر سکتا ہے۔ یہ جرم ہے آرمی کے یہاں، اس بندے کی نوکری خطرے میں جا سکتی ہے۔ باقی تو اس تک پہنچ کر معلوم ہوگا، تم مجھے نمبر دے دینا۔ تمہیں ڈیٹیل نکالنی آتی ہیں امرا؟ ہاں، میرے پاس اپلیکیشن ہے جس کی مدد سے ہم سب معلوم کر سکتے ہیں۔ واہ یار، اچھا میں تجھے گھر جا کر نمبر دوں گی۔ تم دونوں جہاں بیٹھی ہو، مس ہانیہ کلاس میں بلا رہی ہیں، کہہ رہی ہیں فزکس کا اسائنمنٹ جلدی سے سبمٹ کرواؤ، اور پلیز باقی لڑکیوں کو بھی بول دینا میں پرنسپل کے آفس جا رہی ہوں، مجھے واؤچر جمع کروانا ہے۔ تطہیر آندھی کی طرح آئی، دونوں پہ بم گراتے ہوئے طوفان کی طرح بھاگ گئی۔ مس ہانیہ کو کیوں؟ فزکس کی مس میرب تو نہیں آئیں؟ امرا نے سر پیٹتے ہوئے کہا۔ امرا، میں نے بکواس کی تھی تمہیں کہ مس میرب نے کسی اور ٹیچر کو لازمی کہا ہوگا، تم نے میری ایک نہیں سنی۔ اللہ پوچھے گا تم سے، تمہاری وجہ سے میرا بھی اسائنمنٹ نہیں ہوا۔ اچھا، بد دعائیں تو نہیں دو؟ امرا نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ بد دعائیں نہیں دوں تو دعائیں دوں تمہیں؟ شکریہ محترمہ، آج تمہاری وجہ سے مجھے ذلیل ہونے کا موقع ملا ہے۔ اچھا یار ٹھیک ہے، اب جلی کٹی باتیں تو نہیں سناؤ، میں کرتی ہوں کچھ، اٹھو۔ کہاں اٹھوں، میں نہیں جا رہی کہیں بھی، ارم نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ جو بم ہم پہ تطہیر کی بچی گرا کر گئی ہے، اس کو اٹھاؤ اور باقی لڑکیوں پر جا کر بلاسٹ کرو۔ امرا نے فلک شگاف کا لگاتے ہوئے کہا۔ حد ہو گئی یار، تم تو ایسے ہنس رہی ہو جیسے تم نے اسائنمنٹ کر لیا ہو۔ ہاں میں نے تو کر لیا تھا رات کو ہی سارا، امرا نے ہنسی ضبط کرتے ہوئے کہا۔ لڑکیوں سنو سنو سنو، مس ہانیہ کلاس میں بلا رہی ہیں، سب فزکس کا اسائنمنٹ سبمٹ کرواؤ ان کو۔ امرا کی بات سنتے ہی سب کے چہرے زرد پڑ گئے۔ ہم نہیں جا رہے کلاس میں، ہم کل مس میرب کو ہی سبمٹ کروائیں گے۔ ٹھیک ہے، جیسی تم سب کی مرضی، میں تو جا رہی ہوں سبمٹ کروانے، کوئی ضرورت نہیں ہے امرا کلاس میں جانے کی، ہم نہیں کروا رہے تو تم بھی نہیں کرواؤ گی، سمجھی؟ ارم نے امرا کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ بچوں، تم سب کلاس میں نہیں آئے، میں کب سے ویٹ کر رہی تھی وہاں تم لوگوں کا۔ اسائنمنٹ سبمٹ کرواؤ سب مجھے جلدی سے۔ مس ہانیہ بھی گراؤنڈ میں سب کے پاس آ گئی تھیں۔ مس میں آ رہی تھی سبمٹ کروانے کے لیے، امرا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ گڈ، اور باقی سب؟ مس ہانیہ نے سب کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ مس کسی نے بھی اسائنمنٹ نہیں کیا، امرا نے ہنستے ہوئے کہا۔ سب امرا کی جانب کھا جانے والی نظروں سے دیکھنے لگے، کیونکہ امرا نے کل رات سب کو واٹس ایپ پہ میسج کیا تھا کہ کل مس میرب نہیں آئیں گی۔ وہ تو شکر ہے حرم کا موبائل خراب تھا، اس نے میسج نہیں دیکھا، ورنہ حرم تو امرا کا قتل ہی کر دیتی۔ مس کل رات امرا نے میسج کر کے کہا تھا کہ مس میرب نہیں آئیں گی، تبھی ہم سب نے اسائنمنٹ نہیں کیا۔ تمہیں کیسے پتہ چلا امرا کہ آج مس میرب نہیں آئیں گی؟ مس ہانیہ نے حیرت سے امرا کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ مس، وہ کل میں نے آپ کی اور مس میرب کی باتیں سن لی تھیں، وہ چھٹی کے وقت آپ کو بتا رہی تھیں کہ کل میں نہیں آؤں گی۔ شاباش، ویری گڈ، اور تم نے اعلان کر دیا کہ مس نہیں آئیں گی، خود اسائنمنٹ کر لیا، باقیوں کو نہیں کرنے دیا۔ مس ہانیہ نے امرا کے بازو پر ہلکا سا تھپڑ مارتے ہوئے کہا۔ تم نے سب کو میسج کیا تھا، شکر ہے میں نے نہیں پڑھا، ورنہ میں تمہارا قیمہ بنا دیتی آج۔ حرم کے منہ سے بے ساختہ نکلا، وہ بھول گئی تھی کہ اس نے خود اسائنمنٹ نہیں کیا۔ تو حرم بیٹا، آپ مجھے اپنا اسائنمنٹ سبمٹ کروا دیں، اور امرا محترمہ آپ بھی۔ مس حرم نے بھی اسائنمنٹ نہیں کیا، امرا نے ہنستے ہوئے کہا۔ حرم، آپ نے کیوں نہیں کیا اسائنمنٹ؟ مس، اس کی بلی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، وہ کار کے نیچے آ گئی تھی، یہ اس کا سوگ منا رہی تھی، امرا نے پھر سے ہنستے ہوئے کہا۔ امرا بیٹا سدھر جاؤ تم۔ بچوں، کل لازمی مجھے اسائنمنٹ سبمٹ کروا دینا، صبح صبح، مس میرب کے کالج آنے سے پہلے میں بعد میں ان کو دے دوں گی۔